لیلۃ القدر رمضان المبارک کا مہینہ دعا کی قبولیت کے خاص مواقع میں سے ایک ہے، اس لیے ہمیں اس میں زیادہ سے زیادہ دعائیں مانگنی چاہیے۔ یہ بابرکت مہینہ 3 حصوں میں تقسیم کیا جاتا ہے۔ پہلا عشرہ رحمت، دوسرا عشرہ مغفرت اور تیسرا عشرہ جہنم کی آگ سے نجات کا ہوتا ہے۔ حدیث میں بھی ذکر ہے کہ رمضان کے دوران 4 چیزوں کی کثرت کرنی چاہیے، 2 ایسی چیزیں جو اللہ کی رضا کے لیے ہیں اور 2 ایسی چیزیں جن کے بغیر گزارا نہیں۔ پہلی 2 چیزیں وہ ہیں جن سے اللہ کو خوشی ہوتی ہے، کلمہ طیبہ یعنی لا الہ الا اللہ کا ورد اور استغفار یعنی استغفر اللہ کہنا۔ دوسری 2 چیزیں وہ ہیں جو ہر مسلمان کے لیے ضروری ہیں، جنت کی طلب اور جہنم سے پناہ مانگنا۔ اس لیے درج ذیل دعا پڑھنی چاہیے: اللہم انی اسألک الجنہ واعوذ بک من النار۔ رمضان المبارک کے پہلے عشرے میں رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین پڑھنا بہتر ہے تاکہ اللہ کی رحمت حاصل ہو۔ دوسرے عشرے میں استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ زیادہ پڑھنا چاہیے تاکہ گناہوں کی معافی حاصل ہو۔ تیسرے عشرے میں اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنا پڑھنے کی خاص فضیلت ہے، خاص طور پر لیلۃ القدر میں۔ یہ دعا حدیث میں بھی طاق راتوں میں مانگنے کی ترغیب دی گئی ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص روزہ رکھے اور جھوٹ، بدگوئی اور برے کاموں سے نہ بچے تو اللہ تعالیٰ کو اس کے بھوکے پیاسے رہنے کی کوئی ضرورت نہیں۔ اس حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ روزے کا مقصد صرف کھانے پینے سے رک جانا نہیں بلکہ برے اعمال اور گناہوں سے بھی دور رہنا ضروری ہے۔ اگر کوئی شخص روزہ رکھ کر بھی گناہ کرتا رہے تو اسے روزے کا اصل ثواب نہیں ملے گا، کیونکہ اللہ کو ہماری عبادات میں اخلاص اور پرہیزگاری پسند ہے۔ رمضان المبارک کی سب سے خاص رات لیلۃ القدر ہے، جو آخری عشرے کی طاق راتوں 21، 23، 25، 27 اور 29 میں سے ایک ہوتی ہے۔ اس رات کی عبادات کا ثواب 1000 مہینوں کی عبادات سے زیادہ ہے، جیسا کہ قرآن مجید کی سورہ قدر میں ذکر کیا گیا ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، شب قدر کو رمضان کے آخری عشرے کی طاق راتوں میں تلاش کرو۔ لیلۃ القدر میں ذکر و عبادت کی بہت فضیلت ہے۔ سورہ الرعد میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اللہ کے ذکر سے دلوں کو سکون ملتا ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے کہ جب انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ اگر ہمیں لیلۃ القدر نصیب ہو تو کیا دعا مانگیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے اللہ تو معاف کرنے والا ہے، معافی کو پسند کرتا ہے، بس مجھے معاف فرما۔ آج کل لوگ لیلۃ القدر کی نشانیوں کے بارے میں جاننے کی کوشش کرتے ہیں تاکہ اس رات کو پہچان سکیں۔ ماہرین فلکیات کے مطابق اس رات کی کچھ علامتیں روایت میں بیان ہوئی ہیں، جیسے کہ سورج کی روشنی کا مدھم ہونا، رات کا پرسکون اور خوشگوار ہونا، غیر معمولی سکون کا محسوس ہونا۔ تاہم علماء اس بات پر متفق ہیں کہ یہ نشانیاں ہر سال ظاہر ہونا ضروری نہیں، اور سب سے بہتر یہی ہے کہ آخری عشرے کی تمام طاق راتوں میں عبادات کی جائیں۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں رمضان جیسا عظیم تحفہ دیا ہے اور ہمیں اس کی قدر کرنی چاہیے۔ رمضان کا مہینہ ہمیں سکھاتا ہے کہ ہم نیکیوں کی عادت ڈالیں، برے کاموں سے بچیں اور اپنی زندگی میں مثبت تبدیلی لائیں۔ ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ رمضان میں اپنائی گئی نیک عادات کو سال بھر جاری رکھیں تاکہ ہماری زندگی میں حقیقی بہتری آئے۔ ہمیں چاہیے کہ اس مبارک مہینے میں زیادہ سے زیادہ دعا کریں، استغفار کریں، عبادت کریں اور اللہ کے قریب ہونے کی کوشش کریں۔ اللہ تعالی ہمیں رمضان کی برکتوں سے فائدہ اٹھانے، سچی توبہ کرنے اور نیک زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ دعاؤں میں ہمیں بھی یاد رکھیے اور جڑے رہیے بزم تجلی کے ساتھ۔ کمنٹس میں بتائیے کہ رمضان میں آپ عبادات کا کیا خصوصی اہتمام کرتے ہیں۔ مقابلے میں شمولیت کے لیے ابھی بیل آئیکن کو دبائیے، چینل کو لائک اور سبسکرائب کیجیے اور بزم تجلی کی رونق بڑھائیے۔